بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع کے بارے میں ہے، اور وہ بھی اصول عملیہ کے بارے میں تھی، اور اصول عملیہ میں پھر ہماری گفتگو پہنچی استصحاب میں۔ اور ضمناً میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں کہ یہ 4-5 ورق میرے لیپ ٹاپ میں اصل وہ جو کفایہ کے ساتھ میں درس بنا رہا تھا وہ نہیں ہے، یہ پھر کہیں سے کوئی طریقہ کیا ہے میرے بیٹے نے، تو اس لیے اس کی لکھائی میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ خیر، تو اصل ہمیں مطلب کی طرف چلنا چاہیے کہ استصحاب کے بارے میں ایک حدیث آئی تھی، لا تنقض الیقین بشک، تم یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑو۔ تو اس میں بعض علماء نے فرمایا کہ ہم مطلق استصحاب کو حجت مانتے ہیں، بعض نے کہا کہ جب شک در رافع ہوگا تو استصحاب حجت ہے، شک در مقتضی ہوگا تو استصحاب حجت نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا تھا کہ موضوعات میں حجت ہے، بعض نے کہا احکام میں حجت ہے۔ بہرحال یہ کافی سارے اقوال آپ پڑھ چکے۔ آج کے درس میں فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مجبوری ہے کہ ہم تصرف کریں لفظ یقین میں، یقین سے ہم متیقن مراد لیں، کیونکہ خود یقین تو ٹوٹتا نہیں ہے، اصل تو وہ عمل ٹوٹتا ہے، وہ چیز ٹوٹتی ہے جس کے بارے میں یقین ہوا ہے۔ کہتے اس قسم کا آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ یہ اعتراض کریں گے تو یہ اس صورت میں آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب ہم یقین کو جو ہے کیا ہے استقلالی مانیں۔ اگر یقین کو ہم ایک آئینہ مانتے ہیں اور یقین کو گویا کہ ہم ایک وسیلہ مانتے ہیں تو پھر نقد کی نسبت یقین کی طرف بھی دینا صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یقین حکم کے بارے میں ہو یا یقین کسی موضوع کے بارے میں ہو تو وہ موضوع جس پر کوئی عمل مترتب ہوتا ہے تو اس کی طرف ہم نسبت دے سکتے ہیں کہ تم یقین کو نہیں توڑو۔ تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں خود ہمیں کسی توجیہ تعویل کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی کہ ہم کہیں کہ یہاں لفظ جو ہے یقین ہے اور اس سے مراد جو ہے کیا ہے وہ متیقن ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس حد تک ہم خلاصے پہ ہی اکتفا کرتے ہیں، اور ابھی ہم چلتے ہیں۔ یہ نہ کہا جائے، کیا نہ کہا جائے کہ بھائی ہمیں تو تھوڑی بہت کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، لفظ ایک ہے اسے مراد کچھ اور لینی پڑے گی۔ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں کرنا پڑے گا۔ لا محیص عنہ، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی گنجائش نہیں عنہ اس تصرف سے۔ کیا کہ ہم متیقن کا ارادہ کریں یقین سے۔ فإن النہی عن النقض، بالتحقیق یہ جو نہیں آئی ہے نقض سے، لا تنقض بحسب العمل، وہ عمل کے لحاظ سے نہیں آئی ہے، یعنی تم اس یقین والے عمل کو نہیں توڑو۔ لا یکاد یراد، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ ارادہ کیا جائے بنسبت الی الیقین و آثارہ، کہ ہم نقض کی نسبت یقین کی طرف اور یقین کے آثار کی طرف۔ کیوں؟ لمنافات ہی مع المورد، اس لیے کہ یہ آپ کا جو ہے کیا ہے جناب توجیہ کرنا یا یہ یقین سے آپ کا عمومی ارادہ کرنا یہ مورد کے ساتھ منافات رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا مورد طہارت مشکوکہ ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس والا یقین جو ہے کیا ہے وہ ہمارا مشکوک ہے۔ فإنہ یقال، اس قسم کا اعتراض نہ کریں، اگر یہ اعتراض کریں گے تو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ بھائی اگر یقین کو ہم استقلالی لیں پھر تو واقعاً تصرف کیا جا سکتا ہے، لیکن انما یلزم، یہ تصرف اس صورت میں لازم آتا ہے
لو کان الیقین، اگر ہو یقین، ملحوظاً بنفس ہی، اس کو بنفس یقین ہم نے لحاظ کیا ہے، وہ بنظر الاستقلالی، اور ہم نے اس کو مستقل طور پر جو ہے کیا ہے نظر میں رکھا ہے، تو پھر واقعاً نقد کی نسبت اس کی طرف دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لا ما اذا کان ملحوظاً، اس صورت میں کوئی برائی نہیں ہے اس نسبت دینے میں، کان کی ضمیر یقین کی طرف جائے گی، جب یقین کو مد نظر رکھا گیا ہو، بنحو المرأتیت، اس عنوان سے کہ وہ آئینہ ہے، وہ بنظر العالی، اور یہ ایک قسم کا وسیلہ ہے تاکہ ہم اس کے جو ہے کہ آثار کو اور متیقن وغیرہ کو دیکھ لیں، کما ہوا ظاہر، جیسے کہ یہی بات عرف میں بھی ظاہر ہے کہ یہاں پر یقین کو عالی اور آئینے کے عنوان سے دیکھا جاتا ہے۔ کہاں پر یہ ظاہر ہے؟ فی مثل قضیت، اس قسم کے قضیے اور اس قسم کے جملے میں، کہاں؟ لا تنقض الیقین، تم یقین کو نہیں توڑو، حیث تکونو ظاہرتن، جبکہ یہ قضیہ ظہور رکھتا ہے عرف میں، فی انہا، بتحقیق یہ قضیہ، کنایتن، یہ کنایا ہے، ان لزوم البناء، کہ تم پر ضروری ہے کہ تم بنا رکھو، والعمل، اور تم عمل کرو کس چیز کا؟ بے التزام حکم، کہ اپنے آپ پر لازم کرو ایک ایسا حکم جو مماثل للمتیقن، جو اس متیقن کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، تعبداً، تعبدی صورت میں، اذا کان حکمن، جب وہ کیا ہو جناب حکم ہو، تو اس صورت میں آپ کو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ تعبداً ماننا ہے، والے حکم ہی، اور متیقن کے حکم کو مد نظر رکھو، اذا کان، جب ہو متیقن، موضوعاً، موضوع کسی حکم کے لیے، خوب، لا عبارتن، خوب، ان لزوم العمل، اس قضیے کو آپ ایسے نہیں مانو کہ ہم کہتے ہیں کہ لازمی عمل آثار نفس الیقین، خود نفس یقین کے آثار پر، بالالتزام بحکم مماثل لحکم ہی، کہ ہم خود کو پابند سمجھتے ہیں ایسے حکم کا جو مماثل ہے یقین والے حکم کے ساتھ، شرعی طور پر، عرفی طور پر کہہ لیں لیکن شرعی طور پر ہم اس طریقے سے جو ہے کیا ہے خود کو پابند نہیں سمجھیں گے۔ وذالک، اور کہتے ہیں یہ چیز جو ہم نے یقین میں ذکر کی کہ لا تنقض الیقین میں یقین کو عالی لیا گیا ہے، استقلالی نہیں لیا گیا ہے، یہ کیوں؟ لسرایت العالیت، اس لیے کہ اس کا اعلیٰ اور وسیلہ ہونا سرایت کرتا ہے، اس کا آئینہ ہونا سرایت کرتا ہے، من الیقین الخارجی الی مفہومہ الکلی، اس میں جو ہمیں یقین خارجی ہے وہ اس کے مفہوم کلی کی طرف جو ہے کیا ہے جاتا ہے، تو نتیجے میں صرف آپ وضو والی بات کو مد نظر نہیں رکھ سکتے، فیؤخذ، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مفہوم یقین کو لیا جائے گا، فی موضوع الحکم، اس حکم کے موضوع میں، فی مقام بیان حکم ہی، جہاں پر اس موضوع کا حکم بیان کر رہا تھا، مثلا لا تنقض، خوب، تو اس میں جو ہے کہ ہم اس کو عالی لیں گے، استقلالی نہیں لیں گے، عدم دخل ہی، جبکہ یقین استقلالی کی کوئی دخالت نہیں ہے، فی ہے اس حکم میں، اصلا، بالکل، تو نتیجے میں جو ہے کیا یہ حکم متیقن کا ہے، کما، جس طریقے سے ربما یؤخذ، کبھی کبھی اخذ کیا جاتا ہے یقین کو، فی ما، اس چیز میں، لہو دخل فی ہے، جس میں یقین کا دخل ہوتا ہے، جب یقین استقلالی ہو اس میں دخالت ہو، اور تمام دخل یا مستقل پورا کا پورا موضوع جو ہمارا یقین ہو، ففہم، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اگرچہ ہمارے اساتذہ ففہم میں بھی کافی ساری وضاحت ہمیں سنایا کرتے تھے۔ ثم، پھر کیا کہیں کہ یہ جو روایت دلالت کر رہی تھی استصحاب پر، حکم کا استصحاب ہو یا موضوع کا، انہو، حیث کان کل من الحکم شرعی، جبکہ ہر حکم شرعی، چاہے وہ حکم شرعی جو ہے وہ جناب تکلیفی ہو چاہے وضعی ہو، و موضوع ہی، اور اس حکم کا موضوع،
مع شک، جب ہمیں شک ہو رہا ہو کہ وہ حکم ابھی باقی ہے یا وہ موضوع باقی ہے، قابلا لتنزیل، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو ہم فرض کریں کہ مشکوک ایسے ہے گویا کہ متیقن کی جگہ پر ہے، بلا تصرف و تعویل، اس میں کسی تصرف کرنے کی اور کسی تعویل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ غایت الامر، ہاں زیادہ سے زیادہ جو یہاں پر آپ بول سکتے ہیں وہ تنزیل الموضوع، آپ اس موضوع کو فرض کریں گے بجعل مماثل حکم ہی، اس معنی میں کہ ایسا موضوع ہو جو اپنے حکم کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو، تو اس قسم کی آپ جو ہے کیا ہے جناب توجیہ کر سکتے ہیں۔ خوب، و تنزیل الحکم، اور حکم کو بھی آپ جو ہے کیا فرض کریں گے اسی معنی میں کہ جعل مثل ہی، کہ اس قسم کے حکم کو ہم فرض کریں، کما اشیر الیہ آنفا، جیسے کہ ہم نے آج کے ہی درس میں جہاں عرف کی بات کی تھی وہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا، کان قضیتو، تو یہ جو جملہ حدیث کا تھا اس کی تقاضا کیا ہوگی، وہ قضیہ کیا تھا، لا تنقض ظاہرتن، یہ ظہور رکھتا ہے، فی اعتبار الاستصحاب، یہ استصحاب معتبر ہے، فی شبہات الحکمیت والموضوعیت، شبہات حکمیہ میں اور شبہات موضوعیہ میں۔ پھر وہ سے جو ہے کیا گویا کہ جو ہے کیا ہے جناب ایک اعتراض کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ تو لا تنقض مخصوص ہے وضو کے ساتھ، اور وضو جو ہے کیا یہ موضوعی استصحاب ہے، وہ اختصاص المورد بالاخیرت، کہتے ہیں یہ جو حدیث کا مورد ہے یہ مخصوص ہے آخری کے ساتھ، یعنی شبہ موضوعیہ کے ساتھ، لا یوجب، یہ سبب نہیں بنتا کس چیز کا، تخصیص سہا، کہ ہم اس سے روایت کو مخصوص کر دیں، بہا، اس شبہ موضوعیہ کے ساتھ، خصوصاً، خاص طور پر، بعد ملاحظت انہا، جب یہ ملاحظہ کیا گیا کہ یہ قضیہ لا تنقض والا قضیۃ کلیۃ ارتکازیۃ، یہ ایک قضیہ کلیہ ہے اور یہ ارتکازی ہے، یعنی تمام عقلاء کے ذہنوں میں یہ پایا جاتا ہے، قد اتی بہا، لایا گیا ہے اس قضیہ لا تنقض کو، فی غیر مورد، صرف اس وضو والی جگہ پر نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی لا تنقض کا جملہ آیا ہے، کیوں، لأجل الاستدلال بہا، اس وجہ سے کہ ہم اس قضیے سے استدلال کریں، علی حکم المورد، مورد کے حکم پر، فتأمل، بس آپ کو جو ہے وہ اس میں غور کرنا چاہیے کہ آپ اس حدیث کو صرف اور صرف جناب وضو کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے بلکہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے اور تمام استصحابات کو ثابت کرتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔